نور فاطمہ UK سے یہ بہن سوال کرتی ہے کہ مفتی صاحب تہجد کی نماز کے حوالے سے میرے ذہن میں 2 سوال ہیں۔ میں اس بارے میں بہت پریشان رہتی ہوں، براہ کرم میری اس حوالے سے ضرور رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ میں پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آئندہ بھی اس پر ثابت قدم رکھے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ رات کو 11 بجے یا 12 بجے جب بھی میری آنکھ کھلتی ہے تو میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیتی ہوں، لیکن اب مجھے کسی نے کہا ہے کہ تہجد کی نماز تو سحری کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں تہجد کی نماز میں ہر رکعت میں سورۃ اخلاص 1 بار پڑھتی ہوں، مگر اب مجھے کہا گیا ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص 8 مرتبہ، دوسری رکعت میں 7 مرتبہ، پھر اسی طرح ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تعداد کم کرتی آئیں، آخری رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اگر میں ایک ہی مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھوں تو کیا تہجد کی نماز ادا نہیں ہوگی؟ پلیز میری رہنمائی ضرور کر دیں، میں نے بہت ہی اہم سوالات پوچھے ہیں۔ تو دیکھیں، جہاں تک تہجد کی نماز کا ٹائم کا تعلق ہے تو اس حوالے سے یاد رکھیں، تہجد کا وقت نماز عشاء کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی کو دیر کے لیے سو کر اٹھے، پھر یہ وقت طلوع فجر سے پہلے تک باقی رہتا ہے، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا تہجد کا وقت ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ رات کے کسی بھی حصے میں مثال کے طور پر 11 بجے یا 12 بجے سو کر اٹھتا ہے تو تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز بالکل درست ہے اور اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ البتہ تہجد کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری پہر ہے، یعنی کہ جو ساری رات کا وقت ہے اس وقت میں نماز تہجد پڑھنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، لیکن اگر کوئی اس سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو بھی اس کی تہجد کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہے نماز تہجد کا وقت کب ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیں، کافی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید تہجد پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے یا پھر مخصوص ترتیب ہوتی ہے جس سے تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ تہجد بھی ایک نفل نماز ہے اور نماز نفل میں ایک ہی سورت کا بار بار پڑھنا یہ بلا قرات جائز ہے۔ اب اگر کوئی بندہ پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص 8 مرتبہ پڑھ لے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہر رکعت میں صرف 1 مرتبہ ہی کوئی سورۃ اخلاص پڑھتا ہے تو تب بھی اس کی نماز درست ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے شریعت مطہرہ کی طرف سے ایسی کوئی بھی شرط مقرر نہیں کی گئی کہ پہلی رکعت میں آپ 8 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں 7 مرتبہ پڑھیں، پھر اسی ترتیب سے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تعداد کو کم کرتے جائیں، آخری رکعت میں جا کر 1 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، تو ایسی کوئی بھی شرط نہیں لگائی گئی شریعت میں۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو بھی اس کی نماز تہجد بالکل درست ادا ہو جاتی ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ تہجد پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ کم از کم تہجد کی 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ 12 رکعتیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوا اور 2 رکعت کر کے پڑھنا تو یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اگر کوئی بندہ 4 رکعتیں اکٹھی پڑھ لیتا ہے تب بھی اس کی نماز تہجد ادا ہو جاتی ہے اور اس کے ادائیگی کا طریقہ بالکل ہی آسان سا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہ پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہ مکمل پڑھیں، پھر تعوذ تسمیہ پڑھیں، اس کے بعد سورۃ اخلاص سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سورۃ اخلاص پڑھیں یا قرآن میں سے کوئی بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کے بعد آپ رکوع سجود کے بعد آپ کی 1 رکعت مکمل ہوگی۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سورۃ اخلاص پڑھیں یا کوئی اور بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ 2 رکعت کر کے جتنا مرضی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔
کم از کم 2 رکعتیں پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ 8 رکعتیں نماز تہجد کی پڑھتے اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ تو نماز تہجد کی فضیلت کے حوالے سے میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ یہی تہجد کی نماز ہے، یعنی کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر وضو کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادا انتہائی زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور پھر جو بندہ تہجد پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ کریم اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ اس لیے اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، بیماری یا مشکل میں آپ کو گھیرے ہوا ہے، تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو آپ تہجد کا اہتمام کریں، کیونکہ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کریم اپنی شان شیان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ اے میرے بندے، کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کو قبول فرما لوں۔ اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا رہتا ہے کہ اے میرے بندے، کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا فرما دوں، کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، کوئی مشکل میں مبتلا تاکہ میں اس کی مشکلات کو دور کر دوں۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ندا صبح صادق تک ہوتی رہتی ہے۔ جب انسان گڑ گڑا کر نماز تہجد میں آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زار و قطار روتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، تو ہمارا رب غفور و رحیم رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں، تو جب ہم سحری کے وقت اٹھیں تو نماز تہجد لازمی ادا کریں کہ اس سے ہماری عادت بھی بن جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ نوافل، نماز تراویح، نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ والسلام۔